वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी ताल्लुकात, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुँचने पर रियाज के एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। मौजूदा मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। एहसन इकबाल कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। कमर जमान कायरा बोले, मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का सबब बन गई। मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। कहा कि जब तक मेरे पास इख्तियार है अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता रहूँगा। नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करूँगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दून का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शाह अब्दुल्ला दोम को हुकूमत, अवाम और फौज की नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाक आर्मी की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। सरहद पार से दहशतगर्दी रुकवाने और अमन की तलाश। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान का तालिबान से फितनउल खवारिज की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने पर जोर। सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अवाम की सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात का अज़्म। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिशें। अफगान तालिबान का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी। दहशतगर्दी के खात्मे और असल मसाइल से तवज्जो हटाने में मसरूफ़ तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा। अफगान तालिबान का तहरीरी वादा करने से गुरेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई कानून साजी के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के ताल्लुकात पर भी मुशावरत हुई। मुलाकात में कौमी और सियासी उमूर पर बातचीत, राब्ते जारी रखने पर इत्तिफाक। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर सगाली थी। ये एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। वाज़े किया, मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है न ऐसी बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कर दिया। कहा कि मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, हम इन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं। बयानियाँ बनाना और फिर उसकी तशहीर करना मसले का हल नहीं। वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मसाजिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब अमल करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा कि सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करना मिशन है। रियासत माँ की तरह है,
لگنا چاہیے ریاست اپنا پورا کام کر رہی ہے۔ خواہش ہے کسی کو اپنا جائز کام کرانے کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ عوام کا اپنے اداروں اور حکومت پر اعتماد برقرار رہنا چاہیے۔ عوامی شکایات کا شفاف طریقے سے بروقت ازالہ کیا جائے۔ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ 3 دریاؤں میں ایک ساتھ سیلاب آیا۔ گلیشیر سے تو پانی آ رہا تھا، بھارت نے بھی پانی چھوڑ دیا۔ تیاری مکمل نہ ہوتی تو جانی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ عظمہ بخاری کا ننکانہ صاحب میں فلڈ ریلیف کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پنجاب حکومت نے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ سرنڈر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو معافی مل گئی ہے۔ یہ کلیئرٹی ہوم منسٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی طریقے سے دی ہے کہ they will have to face the law۔ ہتھیار ڈالنے کا مطلب نہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کو معافی مل گئی، انہیں قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واضح کر دیا۔ کراچی میں ڈیجیٹل چالان سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، ڈیجیٹلائزیشن سے نظام میں شفافیت آئے گی۔ صحافی امتیاز میر کے قاتل پکڑے گئے، ملزمان کو ناظم آباد سمیت مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جلال نامی دہشت گرد پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ملزمان سے حملے میں استعمال موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا۔ ملزمان کا تعلق بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 برس مکمل ہو گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام حریت رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کی گئی۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھارت مخالف مظاہرے، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر کے ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارتی مظالم کے باوجود تحریک آزادی کشمیر نہیں رکے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں سیمینار سے خطاب، کہا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پوری قوم یک زبان۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، مظفر آباد سمیت دیگر شہروں میں اجتماعات ہوئے۔ اوکاڑہ، راجن پور، میاوالی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں ریلیاں، سیمینارز اور تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ایف آئی اے نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سمیت 4 افسران کو گرفتار کر لیا۔ تمام افراد کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت کے الزام پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 2 ملزمان کو 20 سال قید اور 14 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ اسپیشل جج سینٹرل گجرانوالہ نے ندیم اسلم اور محمد اسلم کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ اسی مقدمے میں ملزم محمد ممتاز کو 20 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو چکی۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ دونوں ممالک کے سربراہوں کے درمیان اہم معاہدے پر دستخط متوقع۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملائیشیا میں چین امریکہ مذاکرات میں 2019 سے جاری تجارتی جنگ کی شدت میں کمی پر اتفاق کیا گیا۔
دونوں صدور کی اگلی ملاقات جنوبی کوریا میں ہوگی۔ غزہ جنگ بندی کے 2 ہفتوں بعد بھی فلسطینیوں کی مشکلات برقرار۔ غزہ میں فلسطینی تشدد زدہ اور ناقابل شناخت لاشوں کو دفن کرنے میں مصروف۔ لاشیں اسرائیل نے اسیران کی باقیات کے بدلے واپس کی تھیں۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اسرائیل امداد کی غزہ میں داخلے میں رکاوٹ۔ بندش سے پینے کے پانی، خوراک اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت۔ تباہ شدہ گھروں کو لوٹنے والے فلسطینی بے سر و سامانی کا شکار۔ حماس کا ایک اور اسرائیلی مغوی کی لاش اسرائیل کے حوالے کرنے کا اعلان۔ یونیسیف نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ قرار دے دیا۔ کہا کہ غزہ پر 2 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے حملوں میں 20,000 فلسطینی بچے شہید ہو چکے۔ بچے زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ بے گھر اور اپنے خاندانوں سے الگ بھی ہوئے۔ اپنے کسی نہ کسی عزیز کو کھو دینے والے فلسطینی بچوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ جمیکا اور ہیٹی کی جانب بڑھتا ہوا طوفان میلیسا کیٹیگری 5 کے طوفان میں تبدیل۔ امریکی ہیریکین سینٹر نے خبردار کر دیا۔ جمیکا کی جانب بڑھنے والے طوفان سے بجلی اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی تباہی کا شدید خطرہ ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے T20 اسکواڈ کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ T20 کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ ایشیا کپ میں کافی کچھ سیکھا ہے، غلطیوں سے سیکھ کر T20 ورلڈ کپ کی تیاری کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ تک اسٹریٹجی یہی رہے گی۔ بابر اعظم ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں۔ جنوبی افریقی کپتان بولے ساؤتھ افریقہ کے پاس باصلاحیت بیٹرز اور بالرز موجود ہیں، جو بھی میچ کھیلیں گے جیتنے کے لیے کھیلیں گے۔ آذربائیجان ورلڈ بوڈو کک فائٹنگ چیمپئن شپ پاکستان کے نام۔ پاکستانی فائٹر پرنس باری خان نے گولڈ بیلٹ جیت لیا۔ اور اکاڑا میں حکومت پنجاب کے پروگرام دیہی رانی کے تحت 149 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب۔ نوبیاہتا جوڑوں کو 2 لاکھ روپے سلامی بھی دی گئی۔